ایک موساد کے سابقہ اہلکار نے کہیں لکھا کہ اگر کوئی 3 ایرانی میٹنگ کر رہے ہوں گے اس میں جو تیسرا آدمی ہوگا وہ جاسوس ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کا، بالخصوص اسرائیل کا سب سے بڑا ویپن یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے کافی عرصہ القاعدہ کی لیڈرشپ نے کہاں گزارا ہے؟ ایران میں۔ اگر ایران کے اوپر یہ سچویشن آتی ہے کہ امریکن فورسز وہاں نیچے اترتی ہیں تو پھر اکیلا ایران نہیں لڑے گا۔ کیا ایران پر حملہ کرنا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غلطی ہے؟ پاسداران انقلاب جس طرح سے مختلف امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے اس میں چین کی معاونت حاصل ہے۔ ایران اس وقت مسلم ممالک جو اس خطے میں ہیں ان کے وہاں ہونے کے باوجود تن و تنہا کھڑا ہوا ہے۔ سنی ممالک کا میں کہوں گا کہ بڑے ایک فیلئر ہے، ان کے ہاں کوئی نظریاتی طور پر ایسی مضبوطی نہیں ہے، اور وہ تو اور سے اور تماشوں میں ہے نا۔ آپ خلیجی ممالک دیکھ لیں، ان کے اور ہی کہانی ہے، لیکن ایران کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک پہلوان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے 4-5 غنڈوں کے سامنے پھینک دیا ہے۔ وہ پہلوان جو ہے نا اس وقت ایک خودکش بمبار میں تبدیل ہوا ہے۔ یہ خودکش بمبار جب ایک ہوتا ہے، وہ کہیں حملہ کرتا ہے تو کتنی تباہی پھیلاتا ہے، اور اگر کوئی ملک کی خودکش صورتحال اختیار کر لے تو اس وقت ایران جو ہے نا اس خطے میں خودکش بمبار کی صورت میں موجود ہے، اور ایران کو معلوم ہے کہ اس کی آخری جنگ ہے۔ کہ یہ جو قیادت اب ایران میں آ رہی ہے، یہ قیادت امریکہ کی منظور شدہ قیادت ہے۔ یہ حملے تب ہوئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں مذاکرات جاری تھے، یعنی آپ نے ان مذاکرات کے بیچ میں حملے کر دیے، یعنی یہ تو جس کو آپ کہتے ہیں نا پرانی دنیا جو وحشی ہوتی تھی، یہ کام تو وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ رضا پہلوی کی جو فورس ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے عوام میں، کیا ایران کے جو اس وقت قیادت موجود ہے یا جو خامنائی کی جو ایک فورس موجود ہے اس کے خلاف ایران کی عوام بڑی تعداد میں موجود ہے، یا ایک کوئی مختصر حلقہ ہے جو شرارتیں کرتا پھر رہا ہے؟ ایران نے ایک چھوٹی موٹی عالمی جنگ شروع کر دی ہے۔ پاکستان افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان کی کچھ عرصہ قبل ہندوستان سے جنگ ہو چکی ہے، ہمارے پڑوس میں ایران کی اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے، امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے، اور ایران اس جنگ میں قطر، کویت، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پوری پٹی تو آپ دیکھیں اس وقت عجیب طرح سے ایک جنگ کی کیفیت میں۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اتنے میزائل موجود ہیں کہ وہ 10 سال تک جنگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایران جنگ لڑ رہا ہے نا، وہ جنگ بالکل اس بات کی علامت ہے کہ وہ آخری جنگ سمجھ کے لڑ رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، ریجیم چینج، کیا وہ اس ریجیم چینج میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہو پائیں گے؟ انڈیا اس وقت کیا سوچ رہا ہے سر پاکستان کو لے کر، اور ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھٹیا کو گھٹیا ہی پسند آتا ہے، تو مودی اور نیتن یاہو کی دوستی پر نہ کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کے ہندوستان کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں؟ اتنے اچھے تعلقات میں آپ جا کر اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی بے وفا بے مروت قسم کا جو ہے نا تعلق بناتا ہے ہندوستان۔ اسرائیل پاکستان کو ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے، وہاں ریجیم چینج ہوتا ہے اور وہ پاسداران انقلاب گروہ کی شکل میں لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ لڑنے کا فیصلہ پھر پاکستان میں بھی ہوگا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر اس صورتحال کو ایران کی سچویشن پر فٹ کیا جائے تو یہ منو ان بیٹھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایران میں جاسوسی کے نظام پر ایک ویڈیو بنائی تھی، کیتھرین پری شکدام جو ایک جاسوس وہاں پر انٹر ہوئی تھی اور اس نے ساری معلومات نکال کر اسرائیل کے حوالے کیسے کی، یہ ہماری آپ ڈاکیومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوبارہ اتنی بڑی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ پر خامنائی سمیت حملہ ہو جانا یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ اسرائیلی اخباروں میں، انٹرنیشنل امریکی اخباروں میں اور باقی اخباروں میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ایون ایرانی اخباروں میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ واقعی جاسوسی کا نظام بہت زیادہ مؤثر تھا وہاں پر، لیکن وہ تھا کیسے؟ اور بہت سارے لوگ یہی خبریں چلا رہے ہیں، یہی باتیں بتا رہے ہیں، مختلف پوڈ کاسٹ اور وہ دیکھتا رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس میں آپ کو الگ کیا بتاؤں۔ یہی چیز کہ جو ہو رہی ہے سچویشن وہ تو آپ سب جگہ دیکھ ہی رہے ہیں، مگر ایک چیز ہو گئی ہے تو ہوئی کیسے ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟
کیا خدا نخواستہ اب آگے آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کنٹینیو رہے گی؟ یہ معاملہ رکے گا کیسے؟ اس ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر جرنلسٹ فیض بھائی کو، اور فیض اللہ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر آئے۔ فیض بھائی، ایران میں آپ نے پہلے بھی ہمیں، جب ہم نے اس سے پہلے جب اٹیک ہوا تھا تو جاسوسی کا نظام بڑا زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ آپ دوبارہ ایکسپلین کریں کہ یہ کبھی ایلی کوہن کی صورت میں، کبھی کیتھرین پریس شکدام کی صورت میں، یا اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہی بروکس مسلم، جو کراچی بھی آیا تھا جاسوس، کیا نام تھا اس کا، میں نام لارنس آف عربیہ کی صورت میں یہ جاسوسی کا نظام ان کا چلتا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم مسلم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارا جاسوسی کا نظام بڑا اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، لیکن وہی نظام یہ اپنا کر اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو سر اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پہلے آپ نظام بتائیے گا کہ ان کا چل کیسے رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک جاسوسی کے نظام کی بات کی، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا بہت اچھا نظام ہوتا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں، جو مملوک بادشاہ تھے رکن الدین بیبرس، ان کی جاسوسی کے نظام کے آج تک چرچے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا ہم اس پہ بات کریں، پھر اس طرف بھی آتے ہیں، تو بیبرس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بیک وقت اپنے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کب مصر میں ہوگا، کب شام میں ہوگا، اور کب وہ منگولوں کے ماتحت علاقے میں ہوگا۔ اور دو اس کے واقعات بتا کر ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک بار وہ اسی طرح سے ایک ایسے علاقے میں تھا جو منگولوں کے ماتحت تھا، اور اس کی ایک چوکی پر وہ اپنی انگوٹھی گرا کر آگے نکل گیا، اور پھر بیبرس نے قاصد دوڑایا اور جو منگول بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی انگوٹھی فلاں چوکی پر رہ گئی ہے، اگر آپ وہ واپس کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دراصل انگوٹھی خیر کس نے لینی تھی، یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ جاسوس تو ایک طرف، خود رکن الدین بیبرس جو ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایک بار اسی طرح سے کسی بادشاہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، تو جو سفارتی ٹیم گئی تھی 2-3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی، اس میں سے جو چوتھا آدمی جو سب سے پچھلی صف میں کھڑا تھا، اور بالکل ایسا تھا کہ اس کے اوپر نظر بھی نہ دوڑائی جائے، حلیہ بھی بدلا ہوا تھا، تو وہ رکن الدین بیبرس تھا۔ اور جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور آؤ بھگت ہو رہی تھی اس وفد کی، تو اس دوران رکن الدین بیبرس نے نکل کر اس پورے محل اور قلعے کا جائزہ لیا تھا، اور اس کے بعد اس پہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ جاسوسی کا نظام، اور پھر سلطان صلاح الدین کا بھی پورا جاسوسی کا نظام تھا، بڑا مشہور تھا۔ خیر، اب معاملہ یہ رہا جو ایران کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ نظریاتی طور پر ایک بڑی طاقت ہے، اور اس نے اپنی دفاعی قوت کو بھی بڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، اور اس نے ایک پوری اپنی پراکسیز قائم کی، اور وہ ہمیں پورے ریجن میں نظر آتی ہیں، اور اس میں اس نے بڑی کامیابی سے وہ سارے معاملات چلائے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ گو کہ اب وہ تمام اس کی پراکسیز جو ہیں ختم ہو چکی ہیں، یا وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ اب کچھ ریئیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لیکن جو ایران کی اپنی سب سے بڑی ناکامی سرسے میں سامنے آئی ہے، وہ اس کا استخباراتی نظام، جس کو انٹیلیجنس نظام کہتے ہیں، اس کا نہ ہونا یا انتہائی غیر مؤثر ہونا۔ جب 2025 میں ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، تب بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے اہداف اور کئی ایسے اعلیٰ سینئر حکام، چاہے عسکری ہوں یا سویلینز ہوں، ان کو نشانہ بنایا گیا، جو بہت اچنبے کی بات تھی۔ اسی طرح سے تہران میں اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس سے پہلے جو ان کے کئی جوہری سائنسدان تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ واقعات کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پہلی بار ہو رہے تھے، تسلسل کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے تھے، اور ایران اس کے حوالے سے کوئی پیش بندی نہیں کر سکا، اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ اور جو یہ آیت اللہ خامنئی کا معاملہ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے وزیر دفاع اور دیگر لوگ بھی نشانہ بنے ہیں اسرائیلی اور امریکی حملے کا، تو اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آیت اللہ خامنئی کو بہت پہلے سے ٹریک کر رہے تھے، اور ہم اس انتظار میں تھے کہ کب یہ لوگ مشترکہ طور پر اس میٹنگ میں شریک ہوں گے جس کے بارے میں ان کے پاس کئی دن پہلے سے معلومات تھی۔ یعنی انڈیویجولی تو ان کو پتہ تھا کہ کون کہاں پر ہے، لیکن ایک میٹنگ ہونا تھی، اور اس میٹنگ کے بارے میں امریکنز کے پاس، CIA کے پاس اطلاع موجود تھی، تو وہ اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ میٹنگ ہوگی۔ تو یہ جو تہران کے وسط میں جو اس کا مرکزی علاقہ ہے، وہاں پر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنایا گیا،
اور جو اسرائیلی اور امریکی بمباری ہو رہی ہے اس میں دو فرق ہیں. جو اسرائیلی بمباری ہے وہ اسی طرح کے اہداف کو، جو اعلیٰ شخصیاتیں جو حکومتی سطح پر اہم کردار ادا کرتی ہیں، نظریاتی طور پر اپنے لوگوں کو، تنظیم کو کنیکٹ کرتی ہیں، ان کو نشانہ بناتا ہے. وہ ہم نے حماس کی صورت بھی دیکھا، حزب اللہ کی بھی اور ایران کی بھی. جبکہ جو امریکہ کا طریقہ کار ہے وہ عسکری اور فوجی اہداف جو ہوتے ہیں ان کو، انسٹالیشنز ہو گئیں، جہاز ہو گئے، سائٹس ہو گئیں جوہری، ان کو نشانہ بناتا ہے. لیکن یہ دونوں کام ان میں آپس میں تقسیم ہے. یعنی اسرائیل نے جو کام کرنا ہے بمباری کے ساتھ ساتھ سیاسی اور عسکری اعلیٰ شخصیات کو نشانہ بنانا ہے، اور امریکہ نے جو انسٹالیشنز ہیں، عسکری تنصیبات ہیں، صرف ان کو ہدف بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بغاوت کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہے جو سابقہ مجاہدین خلق تھے، یا پھر وہ جو پہلوی صاحب ہیں، ان کے لیے راستہ بنانا ہے، ان کو بیک کرنا ہے تاکہ وہ یہاں پر آ کر اقتدار سنبھال سکے. تو یہ مختلف سمتوں میں ان کا کام ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو اہم ترین کام ہے، یہ کام تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس اندرونی طور پر معلومات ہوتی ہیں. جب تک اندر کا بندہ آپ کے ساتھ نہیں ملا ہوگا، آپ کے لیے چیزیں ٹریک کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. میں یہیں آ رہا تھا سر کہ کہا یہ جا رہا ہے اب، یا تو پھر یہ یوں ہی باتیں ہیں، یا یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جان بوجھ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن بہت حد تک ان باتوں کو مانا جا رہا ہے کہ خامنائی صاحب اپنے بنکر میں موجود تھے جب حملہ ہوا، اس وقت نہیں، اس سے پہلے. لیکن یہ اجلاس دانستہ طور پر، اس بنکر میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہ اجلاس دانستہ طور پر ایک ایسی جگہ پر کیا گیا تہران کے وسط میں کہ جہاں پر انہیں نشانہ بنایا جا سکے. تو یہ وہاں لے جانے والا کون تھا؟ کوئی نام سامنے آیا ہے کہ ابھی تک، یا ابھی یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نام ہے، میں آگے چل کر آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آپ کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن آپ کی کوئی نالج میں ہے؟ دیکھیں، جنگ میں سب سے پہلے جس چیز کا قتل ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، اور ہر فریق جو ہوتا ہے وہ سچ دکھانا چاہتا ہے جو اس کے نزدیک سچ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنا چاہتا ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں جو پروپیگنڈا جنگ کے دوران کیا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مورال جو ہے اس کو گرایا جائے، اور آپ کی صفوں کے اندر ایک تفریق پیدا کی جائے، اور آپ کے درمیان یہ بات کی جائے کہ جو جس طرح سے ایک موساد کے سابقہ اہلکار نے کہیں لکھا کہ اگر کوئی 3 ایرانی میٹنگ کر رہے ہوں گے، اس میں جو تیسرا آدمی ہوگا وہ جاسوس ہوگا. تو یہ جاسوسی والا معاملہ اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ ہر جو سینئر عہدیدار بھی ہے وہ دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھے. تو اس معاملے میں تو اسرائیل کو کامیابی ملی ہے. یہ پروپیگنڈا کیا ہے اسرائیل ہاں، نے. یہ پروپیگنڈا کیا ہے، یعنی اتنا کیا ہے کہ وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہے کہ یہاں ہر تیسرا آدمی جاسوس ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دیا، اس کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑی ناکامی ہی ان کی یہ ہے. اب اس میں ایک اور پہلو ہے. حالانکہ جاسوسی کا نظام، آئی ایم سوری آپ کو کٹ کروں، حالانکہ جاسوسی کا نظام ہے، لیکن جیسے 50 میں سے 2 ہوں گے، لیکن انہوں نے ثابت یہ کر دیا کہ 3 میں سے 1 ہے. 3 میں سے 1 ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ یہ بہرحال ماننے کی بات ہے کہ انہوں نے ایسے اپنے اہداف چنے جو ہائی پروفائل تھے نا. آیت اللہ خامنئی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ ایران کے نقطہ نظر سے غیر معمولی آدمی تھے. تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور یہ ٹارگٹ ایسا نہیں کہ جس دن انہوں نے حملہ کیا بس اسی دن ٹریک کر کے مار دیا. وہ کافی پہلے سے ان کے جتنے بھی معمولات ہوتے ہیں اس کا وہ جائزہ لے رہے تھے. ان کو پتہ تھا یہ کہاں جاتے ہیں، گھر میں ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے، کسی سے ملنے جاتے ہیں نہیں جاتے، ان سے کب کون ملنے آتا ہے، ان کی سیکیورٹی کس وقت بہت زیادہ الرٹ ہوتی ہے، کس وقت ذرا کم الرٹ ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں جو تھی اس کو انہوں نے انالائز کیا، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ کارروائی کی. اور اوبیسلی اس میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہے. جو ایک جوہری سائنسدان کو مارا گیا تھا وہاں موقع پر تو کوئی موجود نہیں تھا نا، یعنی وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں. تو یہ اس کا تو پورا استعمال کر رہے ہیں. اور اب تو باتیں اس سے آگے بھی کی جا رہی ہیں. اسٹریٹ وال جرنل نے ایک رپورٹ دی ہے کہ اس میں جو کوڈنگ کا عمل ہے اور انسانی وہ پوری اس کی جو ڈی این اے اس کو سرچ کرنا، اس کے مطابق کرنا، تو بات بہت آگے تک چلی گئی ہے. یعنی اس ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن انٹیلیجنس، ان دونوں کو مرج کر کے ان لوگوں نے یہ ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور یہ اس سے پہلے
ہم وینیزویلا میں دیکھ چکے ہیں ہاں بالکل، کہ اس میں کس طرح سے وہ انہوں نے جو ہے صدر کو ہی اٹھا لیا اور کوئی اس کو جو ہے نا ریزسٹ کرنے اس میں بھی والا نہیں پراپر تھا. یہ تھا جاسوسی کا نظام ایکٹیو تھا. جاسوسی کا نظام تو یعنی دیکھیں جاسوسی کا نظام تو پہلے دن سے موجود ہے نا انسانی تاریخ میں. جو بھی اس طرح کی قوت ہوتی ہے جاسوس اپنا ہر کوئی رکھتا ہے. پورے ادارے بنے ہوئے ہیں, CIA, ISI, را, موساد, آپ گنتے چلے جائیں. لیکن اس کے ساتھ اب جو ایک ایج ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا ہے. اس کا جو استعمال ہے نا, چاہے آپ کا فون ہیک کرنا ہو یا پھر اس کے علاوہ آپ کی جتنی ایسی چیزیں انٹرنل سیکیورٹی کی اس کو ہیک کرنا ہو. حسن نصر اللہ کے معاملے میں کیا ہوا تھا, یعنی اس سے پہلے جو لبنان میں حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, حسن نصر اللہ سے پہلے وہ ان کے جو پیجر تھے اس کے ذریعے انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ایران اس کا تجزیہ کرنے میں ناکام رہا, اور پھر جو ان کے ساتھ 2025 میں جو کچھ ہوا, ان کو اپنی صف بندی بہت تیزی سے کرنی چاہیے تھی, اور ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آیت اللہ خامنئی کو کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو کوئی رات میں نشانہ نہیں بنایا, انہوں نے صبح کے وقت نشانہ بنایا, جب عموماً کوئی توقع نہیں ہوتی اس طرح کی ایسی کارروائیوں کے لیے. اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو وہ رات کا وقت چنا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا ایبٹ آباد میں جب اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا امریکن نے, تو وہ رات کے وقت آئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک خاص وقت جو اسرائیل کے اس سے پہلے اگر حملے دیکھیں وہ سارے اسماعیل ہانیہ کو رات کے وقت ہدف بنایا, اور اس کے ساتھ جو وینیزویلا کے صدر کو وہ بھی رات کا وقت تھا. لیکن اس بار تھوڑا پیٹرن چینج کیا, یعنی ایک پیٹرن چلا آ رہا تھا, اور شاید جو ایرانی ادارے تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ رات کے کسی وقت حملہ کریں گے, لیکن انہوں نے اس وقت کے بارے میں نہیں سوچا, اور انہوں نے بالکل اپنی جو ماضی میں چلی آ رہی پالیسی تھی اس کو یکسر تبدیل کیا, اور دن کے اوقات میں. اور اس کی جو معلومات تھی, اس کی انٹیلیجنس جو شیئرنگ تھی, وہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ کی, اور نشانہ پھر اسرائیل نے بنایا. تو وہ جو انٹیلیجنس تھی, ساری معلومات تھی, وہ وہاں سے دی گئی. تو یہ بہت بڑا فیلئر رہا ایران کا نا, اپنی اس جو ناکامی ہے اس کو وہ کامیابی میں نہیں بدل سکے. اچھا, ان کو اس چیز کا ایک مارجن دیا جا سکتا ہے, چونکہ 47 سال تقریباً ایران کے اس انقلاب کو ہو چکے ہیں, اس حکومت کو, تو ان کے اوپر پابندیاں بھی بہت ہیں, اور پھر ان کے تعلقات جو سفارتی ہیں وہ ارد گرد کے ممالک سے بھی اچھے نہیں ہیں, خلیجی ممالک سے اچھے نہیں تھے. تو وہ اس میں انہوں نے جو ہے نا مار کھائی. اور پھر جو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر جو بہت ساری پابندیاں تھیں, اس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی اس سطح تک ان کی نہیں جا سکی جس سطح تک پاکستان کی ہے, اور چائنا شاید ان کی وہ مدد نہیں کر سکا جو کہ ہماری کی گئی ہے. اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, مختلف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے چائنا ان کو مختلف معلومات فراہم کر رہا ہے. یعنی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پاسداران انقلاب جس طرح سے مختلف امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں, اس میں چین کی معاونت حاصل ہے. اور روس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ منتظر ہے مزید دیکھنے کا, اور وہ سفارتی سطح پہ تو حمایت کر رہا ہے, لیکن وہ زمینی مدد کب کر سکتا ہے, کیا امریکن فورسز جب اتریں گی تب کرے گا. دوسرے اس میں معاملہ یہ ہوا, چین کی جو مدد آپ کہہ رہے ہیں وہ سوائے انٹیلیجنس شیئرنگ کے اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں ابھی تک تو یہی ہے. اس کے علاوہ اگر چین کوئی مدد کرتا ہے ٹیکنالوجی میں یا پھر ہتھیاروں کے معاملے میں, تو کوئی بہت زیادہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں ہے. کچھ پرووائڈ تو کسی نے نہیں کیا ہے نا, کچھ پرووائڈ نہیں کیا. دیکھیں ایران اس وقت مسلم ممالک جو اس خطے میں ہیں ان کے وہاں ہونے کے باوجود تن و تنہا کھڑا ہوا ہے, بھلے وہ مسلم ممالک ہوں یا بھلے وہ غیر مسلم ممالک ہوں. ایک یہ اس کو کریڈٹ میرا خیال ہے چلا جاتا ہے. پھر دوسرا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے اس پر پابندیاں ہیں, پابندیوں کے باوجود اس وقت ایران کا وہاں پر خود سے میزائلوں سے حملہ کرنا, اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کسی اور کی تو نہیں ہے نا, ایران کی اپنی ہے ٹیکنالوجی اس وقت جو یوز کر رہا ہے وہ کرنا. پھر اس کے علاوہ تمام لیڈرشپ کا جتنے بھی تمام لیڈرز ہیں ان کا شہید ہو جانا, تمام قیادت ختم ہو جانا. پھر اس صورت میں میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس صورت میں اب ایران کتنا مزید لڑ سکتا ہے, کیونکہ آپ نے بالکل ایک طرح سے جو اگر ہم اس کو امیجن کریں تو آپ نے ایک پہلوان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے 4-5 غنڈوں کے سامنے پھینک دیا ہے, اور وہ اس صورت میں وہ کتنا لڑ سکتا ہے, یا وہ ہاتھ پاؤں باندھنے کے باوجود اتنا چست ہے اور اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ان کا تن و تنہا مقابلہ کر سکے اسرائیل اور امریکہ کا. دیکھیں وہ پہلوان جو ہے نا اس وقت ایک خودکش بمبار میں تبدیل ہوا ہے.
ایک خودکش بمبار جب ایک ہوتا ہے وہ کہیں حملہ کرتا ہے تو کتنی تباہی پھیلاتا ہے، اور اگر کوئی ملک کی خودکش صورتحال اختیار کر لے تو اس وقت ایران جو ہے نا اس خطے میں خودکش بمبار کی صورت میں موجود ہے، اور ایران کو معلوم ہے کہ اس کی آخری جنگ ہے. یہ دیکھیں ممکنہ طور پر یہ آخری لڑائی ہے، اور اس لڑائی کے نتیجے میں یا تو ایران میں حکومت تبدیل ہوگی، اور اگر تبدیل نہیں بھی ہوگی تو ایران بہت ایک کمزور پوزیشن پر ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایران نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں چاہتے. یعنی یہ اس صورت میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ان کی لیڈرشپ ٹاپ کی ماری جا چکی ہے، مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تہران پر جو حملے ہوئے ہیں حالیہ 2 دن میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تباہ کن بمباری وہاں پر ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں جو ایران حملے کر رہا ہے، اور یہ ایران کا دعویٰ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اب تک امریکہ اور اسرائیل کے 500 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ بڑی تعداد میں جو امریکی اور اسرائیلی ہیں ان کی جو موت ہے اس کا بھی دعویٰ ان کی جانب سے. پھر آبنائے ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت روک دی ہے، اور جو جہاز گئے ہیں اس کو بھی ایران نے نشانہ بنایا، اور جواب میں پھر امریکہ نے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا. تو ایران اس وقت جو ہے نا ایک خودکش بمبار کی صورت میں نو کمپرومائز والی جگہ پہ کھڑا ہے، زیرو ٹالرنس کے ساتھ. اس وقت اس نے ریجن کے تمام وہ ممالک جہاں پر امریکی اڈے موجود تھے حملے کرنا شروع کر دیے، اور وہ ممالک جو امن کی علامت تھے، جو معاشی خوشحالی کی علامت تھے، جن کی سیکیورٹی کی بات ہوتی تھی، جہاں کی زندگی کے چرچے تھے، وہ تمام کے تمام اس وقت خوف کے جو ہے نا سائے میں لپٹے ہوئے ہیں. اور وہاں موجود لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دبئی سے، قطر سے، کویت سے، بحرین سے نکل کر کسی محفوظ ملک چلے جائیں. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یار ہم یہاں سے نکل کے وہاں چلے جائیں، اور وہاں والے سوچتے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں. بالکل صحیح. تو یہ جو صورتحال اس وقت ہو گئی ہے، ایران نے جو کچھ کیا ہے، خود ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ حیران ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑا سرپرائز ہے کہ ایران نے بیک وقت اتنے سارے ممالک پر حملے کرنا شروع کر دیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایران کے پاس اس کے سوا آپشن بھی کیا تھا، یعنی جہاں لا کر آپ نے ایران کو کھڑا کر دیا تھا. اور لوگ ایک بات بہت فراموش کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ حملے کب ہوئے ہیں؟ کیا یہ نارمل حالات میں ہوئے ہیں؟ یہ حملے تب ہوئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں مذاکرات جاری تھے. یعنی آپ نے ان مذاکرات کے بیچ میں حملے کر دیے. یعنی یہ تو جس کو آپ کہتے ہیں نا پرانی دنیا جو وحشی ہوتی تھی، یہ کام تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. یعنی آپ نے مذاکرات کے درمیان ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. تو اس کے بعد جو ان تمام خلیجی ممالک کو ایران نے نشانہ بنایا، دراصل یہ امریکہ کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے، کیونکہ جن ممالک پر حملے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام امریکہ کے اتحادی ہیں، اور بہت اچھے اتحادی ہیں. پورا جو خلیج ہے، پورے خلیج جو مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، یہ تمام کے تمام صرف اتحادی نہیں ہیں، بہت اچھے اتحادی ہیں، دوست ہیں. جو گزشتہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہوا تھا اسی خلیجی ممالک کا، تو آپ نے دیکھا نا کیسے کیسے شاندار تحائف سے نوازا گیا. لیکن آج کی تاریخ میں ان کو اسی دوستی کا پھل مل رہا ہے. ایران ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور یقینی طور پر دیکھیں جو یہ سارے خلیجی ممالک ہیں نا، یہ انہوں نے اپنی کچھ سیکیورٹی تو مضبوط بنائی ہے، لیکن ان کے پاس ایک ایسی فوج نہیں ہے جو اتنی طاقت سے لڑ سکے. سعودی عرب کی فوج کسی حد تک بہتر ہے، لیکن باقی تو سب فارغ ہیں. ان کے پاس تو یہ وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لڑ سکیں. فیض بھائی، واشنگٹن پوسٹ کا ایک دعویٰ ذہن میں آ گیا ہے، دعویٰ ہے، یہ کلیم ہے، واشنگٹن پوسٹ کر رہا ہے کہ ایم بی ایس کی حمایت، ایم بی ایس کی اجازت یا ایم بی ایس کی ہیلپ امریکہ کو اور اسرائیل کو اس حملے میں، خامنائی پر حملے میں شامل تھی. بات صحیح ہے؟ دیکھیے وہ تو بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اب ان کی کیا سورسز ہیں، کتنی بات ٹھیک ہے کتنی غلط ہے، وہ ہم نہیں جانتے. لیکن جو بات ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے اختلافات کم کیے اور اس کو کم ترین سطح پر لے گئے. اور اس میں چائنا کا ایک اہم رول تھا. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتاؤں، جو ایران اور جو سعودی عرب کی ایک بڑی لڑائی تھی حالیہ عرصے کی، ایران عراق جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں جس میں جو عرب ممالک تھے وہ صدام حسین کی حمایت کر رہے تھے. یمن میں ایک جنگ لڑی گئی. جی جی، ٹھیک ہے. وہ جنگ
بنیادی طور پر حوثیوں اور سعودیوں کے درمیان تھی، اور اس میں حوثیوں کی مکمل سپورٹ کی ایران نے، اور پھر وہاں پر سعودی عرب نے بھی اپنے گروپس کھڑے کیے، باقاعدہ فوج بنائی، اور وہ لڑائی ہوتی رہی، اور پھر محمد بن سلمان نے طویل عرصے کے بعد وہاں سے اپنی فورسز نکالی۔ اسی طرح سے شام میں جب بشار الاسد کے خلاف ایک مزاحمت شروع ہوئی تو اس میں سعودی عرب کے حمایتی یافتہ گروپس بھی موجود تھے، تو ان گروپ سے سعودی عرب نے مکمل اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اور وہ گروپ آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی 5-6 سال 7 سال پہلے ہی تحلیل ہو کر رہ گئے، ان کی کوئی حمایت نہیں تھی۔ پھر اس کے ساتھ جب سعودی عرب اور ایران کے یہ تعلقات بہت بہتری کی طرف گئے، جب گزشتہ سال حملہ ہوا تھا 2025 میں ایران پر، تو اس کی سعودی عرب کی جانب سے بڑی مذمت کی گئی تھی، یعنی وہ جو تعلقات تھے وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے بہت تیزی کے ساتھ۔ تو اب اس میں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، وہی والی بات ہے کہ کوئی مصدقہ تو کوئی بات نہیں ہے، کہ جب ایران کے ساتھ تعلقات محمد بن سلمان اتنی بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ خامنئی کو نشانہ بنایا جائے، اور خامنئی بھی کون، جو کہ 86 سال کے بزرگ ہیں۔ خامنئی کی مزید کتنی زندگی رہ گئی تھی؟ یہ اس والی بات کو لے کر کے خامنئی 86 سال کے بزرگ ہیں، ان کی زندگی کتنی ہی باقی رہ گئی تھی، اس چیز پر سوشل میڈیا پر، اور مختص نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مختلف معتبر حلقے بھی کہہ سکتے ہیں بیرونی، ان پر ایک خبر چل رہی ہے، وہ میں آپ سے ابھی سوال کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ابھی ہم کیونکہ اندرونی بات کر رہے ہیں نا کہ جی پہلوان کو باندھ کر لڑایا جا رہا ہے، جو خطرہ فیل ہو رہا ہے، اور جو جس طرح کے ابھی جیسے واشنگٹن پوسٹ کا آپ نے بولا کہ جی وہ تو ان کی خبر ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح یہ کچھ خبریں وہاں سے مسلسل دیے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک خبر یہ بھی ہے جو خود میرے خیال ہے ٹرمپ کا واضح بیان بھی ہے، جس میں کہ یہ جو قیادت اب ایران میں آ رہی ہے، یہ قیادت امریکہ کی منظور شدہ قیادت ہے۔ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ تو بادشاہ آدمی ہے نا، وہ تو اس طرح کی باتیں تو ان کی کئی ایک ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں برطانیہ اور جو فرانس کے صدور اور وزرائے اعظم ہیں ان کو بھی لتاڑ رہے تھے نا، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکٹس بھی ہوتی ہیں۔ ٹرمپ بہت جو ہے نا کاروباری آدمی ہے، اور وہ چیزیں جانتے ہیں کہ کون سی بات کب کرنی ہے، تو یہ ایک طرح سے مورال گرانے والی بھی بات ہوتی ہے کہ یہ جو لیڈرشپ چلی گئی، اب جو اگلی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ ہماری ہے۔ میں نے کہا نا، جنگ کے دوران سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے، اور پھر پروپیگنڈا ایک دھول اڑائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نا دجل، فریب، تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کر، کچھ سچ کچھ جھوٹ کہہ کر بات کی جاتی ہے تاکہ آپ کے جو عوام ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں، اور ان کو جب یہ وہاں جو ایرانی حکومت ہے اس کی تائید کرنے والے لاکھوں ایرانی ہیں، تو جب وہ یہ سوچیں گے کہ یار اگلے جو لوگ آنے والے ہیں وہ تو بک گئے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ریزسٹ کریں جب ہماری لیڈرشپ ہی بک گئی ہے۔ لیکن آج کی تاریخ کی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت ایران میں قائم ہے، مسعود جو ان کے صدر ہیں، ان کی طرف سے تو دو ٹوک اعلان آیا کہ ہم امریکہ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ آج کی تاریخ میں ایران اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، اور وہ اسرائیل پہ تل ابیب کو نشانہ بنا رہا ہے، ہتھیار نہیں ڈالے۔ یعنی ہم آج پہ بات کریں نا، تو آج تو یہ ہے، کل کیا ہوگا وہ کل دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر جو وہاں کے وہ پہلوی صاحب کے صاحبزادے بڑے بے قرار ہیں، وہ جب پچھلی بھئی جو ہے نا 2025 میں ہی بڑے بے چین تھے، وہ ابھی کہیں پر اسپیچ بھی کر رہے تھے کسی ملک میں، جارڈن میں یا کسی ملک میں، کسی یورپ میں، فرانس میں کہیں ہوں گے، اچھا فرانس میں کہیں تھے، وہ اپنی وائف کے ساتھ ابھی نظر آئے تھے، اسپیچ کر رہے تھے، ابھی کیا کہا ہے میں نے سنا نہیں۔ تو وہ ہر ایسے موقع پر آ جاتے ہیں، وہ تو 2025 میں بھی آ گئے تھے۔ جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، ان کے لیے کتنے لوگ نکلنے پر آماد ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو 47 سال سے بہت طاقت کے ساتھ وہاں پر قائم ہے، اور اس کا نظریاتی جو اثر ہے وہ پاڑا چنار سے لے کے لبنان تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حکومت جب گروہ کی شکل اختیار کرے گی، نہیں جب حکومت ختم ہو جائے گی وہ گروہ بن جائے گا، جیسا کہ 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور وہ ایک گروہ بن گئے تھے، اور 1-2 سال کے بعد پھر انہوں نے جب مزاحمت کرنا شروع کی تو پھر آپ نے ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے۔ تو یہ حکومت تو اس سے کئی زیادہ طاقتور ہے، وہ تو بمشکل 1996 سے 2001 تک رہی تھی، اور اس میں بھی پورا افغانستان نہیں تھا ان کے پاس۔
یہ 47 سال سے ایک حکومت ہے, اس کے سفارتی تعلقات ہیں, اس کا افغانستان والا معاملہ بھی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ ان کی جو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہزاروں سال کی تو وہ تاریخ بنتی ہے ان کی. مطلب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتا تو نہیں ہے یہاں بنانا, لیکن کانٹیکس مل رہا ہے کہ میں اگر حکومت سے نکلوں گا تو اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. ہاں, تو میں خطرناک ہو گیا نا. اب میں خطرناک یوں ہو گیا کہ جب میں گروہ کی شکل اختیار کروں گا تو گروہ کے اوپر وہ ساری پابندیاں لاگو نہیں ہوتی جو ایک حکومت پر ہوتی ہیں. پھر گروہ کے ہاتھ بہت آزاد ہوتے ہیں, پھر وہ ایک نہیں ایک اور ایک 11 کی صورت میں دگنا خودکش بمبار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر وہ ایران کے اندر مزاحمت, اور پھر اس سے بڑھ کر اس کے پھر پاکستان کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم اس طرف آئیں گے, پاکستان والی طرف آئیں گے, لیکن یہ جو ابھی ہم ایران کی اندر کی عوام کی بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہ کہ جو 79 والا انقلاب ہے, آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی بھی مضبوط ہے, یہ ہل نہیں رہا, لیکن عوام میں احتجاج ہوئے, عوام میں مظاہرین پر فائرنگ بھی کی گئی. ہاں, امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے جی 10,000 مار دی, 15,000 مار دی, اتنا بڑی تعداد میں نہیں ہوئے, لیکن اس کو احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی. رضا پہلوی اپنی کوششیں کر رہے ہیں. کیا رضا پہلوی کی جو فورس ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے عوام میں؟ کیا ایران کے جو اس وقت قیادت موجود ہے, یا جو خامنائی کی جو ایک فورس موجود ہے, اس کے خلاف ایران کی عوام بڑی تعداد میں موجود ہے, یا ایک کوئی مختصر حلقہ ہے جو شرارتیں کرتا پھر رہا ہے؟ دیکھیے, ایران کے عوام کو دیکھنا ہوگا, یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. اور ایران کے جو لوگ ہیں نا, اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ایٹ لیسٹ 50% تو وہ ہیں جو اس انقلاب کے مکمل حامی ہیں اور آج بھی اس کے ساتھ کھڑے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے نا, وہ بھی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے, 50% 49% جو ہے وہ طبقہ ہے. دیکھیں, وہ نظریات کی بنیاد پر کھڑا ہے. وہ جو ہے ایک آزادی والا نظریہ رکھتے ہیں, جس کو آپ لبرل اقدار کہہ لیں, سیکولر اقدار کہہ لیں, تو اس کے چاہنے والے بھی ایران میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کے اقتدار قائم ہوتا ہے تو اختیار اس کے پاس ہوتا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں اپنی مرضی کے کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, وقتاً فوقتاً ایران میں اس طرح کے احتجاج ہوتے رہتے ہیں. وہ جو ایک خاتون کا معاملہ ہوا تھا, ان کی جو اخلاقی پولیس ہے, منہا نام تھا کیا, جو تشدد سے جاں بحق ہو گئی تھی, سکارف نہ لینے پر ایک معاملہ ہوا تھا نا. بالکل تو اس کے بعد آپ دیکھیں نا, دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں وہ لہر پھیل گئی اور ان کے لیے قابو پانا بہت مشکل ہو گیا. بہرحال اس فیز سے نکل آئے. پھر جو وہاں پر ایک یہ مہنگائی کی وجہ سے ایک بحران پیدا ہوا, اس میں امریکنز یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا ہاتھ تھا, اور وہ بغاوت پیدا کرنے کے لیے بڑے اہم ترین اسباب ہیں. جب تاجر آپ کے خلاف نکلے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں تاجر نکلے تھے ایران کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف نکلے تھے, اور بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. لیکن ایرانی حکومت اس مسئلے سے بھی نکل گئی. ٹھیک ہے, لیکن یہ انٹرنل یہ چیزیں موجود ہیں. پھر ایک بات یاد رہے, دیکھیں, وہ جو پابندی کی ہم بات کرتے ہیں نا, بہرحال وہ ایک ایرانیوں کے لائف اسٹائل کو تو متاثر کرتا ہے. جو وہ لوگ آپ بات کر رہے ہیں نا, پہلوی والے, یہ سارے وہ لوگ تھے جو مجاہدین خلق یا دیگر جو موجودہ حکومت کے خلاف ہیں. ان کی بڑی تعداد جب 79 میں انقلاب آیا تھا تو اسی وقت ایران سے نکل کر یورپ چلی گئی تھی, اور وہاں یورپ میں اسی زمانے سے مقیم ہے. اور وہ اتنے زیادہ لبرل اور سیکولر اقدار کے لوگ ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ایرانی ہیں. تو ایرانیوں کا یہ معاملہ ہے. تو یہ بیک وقت ایک نظریاتی تصادم وہاں موجود ہے, لیکن چونکہ حکومت ان کے پاس ہے تو اختیار ان کا ہے, تو یہ ان چیزوں کو قابو رکھتے ہیں. لیکن اب جو یہ سارے معاملات ہوئے, جو احتجاج ہوتے رہے وہ الگ ہیں, پھر یہ پابندیاں اور اس کے بعد یہ حملے, تو اس کے بعد یقینی طور پر ایرانی حکومت کی گرفت کمزور ہوگی. یعنی اگر یہ حکومت رہتی بھی ہے, دیکھیں نا, ان کی ساری جس طرح کی تباہی پھیلی ہے, ان سب چیزوں کی بحالی کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اچھا, کوئی ایسا تو نہیں ہے ایران جو یہ ساری تباہی آئی ہے, اگر یہ حکومت ان کی برقرار رہتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات, بحرین, سعودی عرب, قطر, کویت, وہ ایران کو پیسے دے گا کہ آپ اپنے ملک بناؤ؟ ایسا تو نہیں ہے نا. کوئی غزہ کا معاملہ تو نہیں ہے کہ چلو وہ کم سے کم پیسوں کی مد میں مدد کر دیں. تو یہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے. تو وہ ایران کو اپنا سارا انفراسٹرکچر اپنے ہی پیسوں پہ بنانا ہوگا, اور اس کی اپنی معاشی حالت کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. تو اس صورت میں اس کے ساتھ روس مدد کر سکتا ہے. روس آلریڈی یوکرین کا ایک جو ہے نا کٹا کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جو اس سے سنبھل نہیں رہا ہے. وہ رائتا ابھی تک پیوٹن صاحب نہیں سنبھال سکے. پھر لے دے کر ایک چین ایک ایسا ملک رہ جاتا ہے کہ جو معاشی طور پر
ایران کی مدد کر سکے اور اس کے انفراسٹرکچر کی بحالی میں کام کر سکے. تو اس کے علاوہ تو کیا پاکستان کے اپنے معاشی حالات ایسے نہیں, وہ مدد تھوڑی کر سکتے, اور جو ہمارے امیر ترین ملک ہیں, جو خلیجی ممالک ہیں, ان کے اوپر تو ویسے ہی حملے کر دیے ہیں. تو ان حملوں کے بعد تو ان سے تو توقع نہ رکھے نا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مشکلات بڑھیں گی, تو یہ اب اگر حکومت برقرار رہتی ہے تو ان کے سفارتی تعلقات بہت خرابی کی آخری سطح تک چلے جائیں گے, بلکہ چلے گئے. ان حملوں کے بعد تو آپ کو پتہ ہے نا, سفارتی عملے بھی کچھ ممالک نے بلوائے, تو وہ تو معاملات بہت خراب ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ایران کے لیے بن جائے گا کہ وہ جو جن چیزوں میں ایک سخت اپنا موقف رکھتا تھا فلسطین کے حوالے سے یا امریکہ کے خلاف, اس کو اس سے 3 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے ملک کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ کی جو ابھی تباہی پھیلی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ 10-15 سال تو اسی میں چلے جائیں گے. تو ان کے لیے اتنا وقت کافی ہے. پھر آپ کی جو جوہری تنصیبات ہیں, جس سے جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے ارد گرد بھی اصفہان میں جو ہے وہاں پر میزائل گرے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے, جو ایران کا وہ ادارہ ہے جو اپنی جوہری تنصیبات دیکھتا ہے, اس کا جو عالمی ادارہ ہے, اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, اور وہ ایک پریشانی ان کے لیے بنی ہوئی ہے. گو کہ ابھی تک وہاں سے کوئی تابکاری کے اثرات نہیں ہیں, اور روس, یہ امریکہ اور اسرائیل ساری اپنی حماقتوں کے باوجود لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بھی حملہ کریں گے, کیونکہ یہ ایک الگ سے ایک مسئلہ بن جائے گا. لیکن تباہی اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کو سنبھالتے سنبھالتے ایران کو بہت وقت لگ جائے گا. سر آگے بڑھتے ہیں, لیکن پہلے $1,000,000 کوشچن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا, ریجیم چینج, کیا وہ اس ریجیم چینج میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ نہیں. کیا ہو پائیں گے؟ دیکھیے, جو پہلا مرحلہ ہے اس میں تو ایران مزاحمت کر رہا ہے. دیکھیے, ریجیم چینج صورتحال بڑی دلچسپ ہے. اسرائیل اور امریکہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ کہ اب ایران سے لوگ اٹھیں, وہ سڑکوں پر آئیں, اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس حکومت کو دھکیل دیں, اور اس کی جگہ ایک نئی حکومت آ جائے. اب اس کے لیے لوگ کتنا تیار ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ میں نے آپ کو تقسیم بتا دی ہے کہ اگر اس طرف ایران کی جو حکومت ہے اور اس کے چاہنے والے اگر وہ بھی میدان میں اترتے ہیں, تو یہ تو ایران کو پھر ایک خانہ جنگی کی طرف لے جانے والی کوشش ہوگی, اور پھر یقینی طور پر مسلح گروپس بھی پیدا کیے جائیں گے, اور ان کی امریکہ کی جانب سے مدد بھی ہوگی. لیکن یہ آگے کی بات ہے. ابھی کا معاملہ تو صرف اتنا سا ہے کہ ایران ان کے آگے ڈٹا ہوا ہے. اچھا, پھر یہ جو جنگ لڑی جاتی ہے نا, تو فضائی جنگ ہے. یہ تو ہمیشہ جنگ کی ابتدا ڈرون سے, فضائیہ سے, بمباری سے ہوتی ہے. وہ دونوں طرف چل رہے ہیں, میزائل بھی ہو رہی ہے, اور جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بمباری بھی ہو رہی ہے. پھر جب ان کا ایک فضائی جو جنگ کا ذخیرہ ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا, میزائلز کی بھی ایک لمٹ ہے. جب وہ کم پڑنے لگیں گے, تو پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زمین پر آ کر جنگ لڑنا. اچھا, یہ پیٹرن کوئی نیا نہیں ہے, افغانستان میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا. 7 اکتوبر 2001 کو وہاں پر امریکہ نے, نیٹو نے بمباری شروع کی تھی, اور تقریباً 37 دن لگے تھے طالبان کی حکومت کو ختم ہونے میں. 37 دن تک وہاں پر امریکہ اور نیٹو ممالک نے وہاں پر بمباری کی. پھر اس کے بعد زمینی کارروائی شروع ہوئی, اور زمینی کارروائی جب شروع ہوئی تو وہاں پر ان کا سب سے بڑا اتحادی تھا شمالی اتحاد, جس کو ہم کہتے ہیں ناردرن الائنس. احمد شاہ مسعود, برہان الدین ربانی وغیرہ, یہ لوگ, جو احمد شاہ مسعود کو تو خیر خود کش حملے میں مار دیا تھا, لیکن ان کی جماعت موجود تھی. تو یہی پیٹرن ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے نا, فضائی بمباری اس وقت ہو رہی ہے. لیکن فرق یہ ہے افغانستان اور ایران میں, ایران نے ایک چھوٹی موٹی عالمی جنگ شروع کر دی ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں, عالمی جنگ کے ایک ابتدائی ہے. یعنی کیا آپ سوچ سکتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک کہ اس وقت جو سچویشن ہے, جنگ ہو رہی ہے بالکل ہمارے پڑوس میں, بلکہ ہم افغانستان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ صورتحال بنی ہوئی ہے. پاکستان افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے, پاکستان کی کچھ عرصہ قبل ہندوستان سے جنگ ہو چکی ہے, ہمارے پڑوس میں ایران کی اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے, امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے, اور ایران اس جنگ میں قطر, کویت, سعودی عرب, بحرین, متحدہ عرب امارات, ان کو نشانہ بنا رہی ہے. پوری پٹی تو آپ دیکھیں اس وقت عجیب طرح سے ایک جنگ کی کیفیت میں. بالکل. تو یہ جو ایک معاملہ ہے نا, اب جب یہ فضائی جنگ ختم ہوگی تو پھر شروع ہوگی زمینی جنگ.
اور اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے بولا کہ یہ اہداف حاصل کرنے تک کہ ہم لمبی جنگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کی جنگ آپ 18-20 سال تک لے گئے تھے، ویتنام کی جنگ بھی اس طرح کئی سال پر چلی گئی تھی، تو کیا ضمانت ہے کہ یہ جنگ جو ہے کوئی کیونکہ جو جس طرح سے ایران جنگ لڑ رہا ہے نا، وہ جنگ بالکل اس بات کی علامت ہے کہ وہ آخری جنگ سمجھ کے لڑ رہا ہے، یعنی اس کے بعد ہم رہیں نہ رہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، یا ہم رہیں گے یا ہم نہیں رہیں گے، آریا پار وہ اس طرح والی جنگ والی کیفیت پر ہے۔ تو جب آپ زمین پر اتریں گے تو پھر تو زمینی صورتحال تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی، آپ کو معلوم ہے پچھلے کافی عرصہ القاعدہ کی لیڈرشپ نے کہاں گزارا ہے؟ ایران میں۔ یعنی 4-5-6 سال پہلے القاعدہ کی اعلیٰ قیادت میں شامل ایک شخصیت کو بیٹی کے ساتھ موساد نے ایران میں نشانہ بنایا تھا، تو وہ لیڈرشپ تو بلکہ القاعدہ کا جو موجودہ سربراہ سیف العدل مصری ایک فوجی کرنل تھا، اس کی ابھی یعنی کچھ عرصہ پہلے تک کا سارا ٹائم ایران میں گزرا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی کنیکٹیویٹی کیا ہے۔ یعنی اگر ایران کے اوپر یہ سچویشن آتی ہے کہ امریکن فورسز وہاں نیچے اترتی ہیں تو پھر اکیلا ایران نہیں لڑے گا، اس کو سنی اسکول آف تھاٹ سے بھی اتحادی مل جائیں گے، اور جب یہ مل جائیں گے تو پھر آپ اس طاقت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوفناک ہو جائے گی۔ تو یہ جو حکومت گروہ کی شکل میں آئے گی نا، تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہے گا جتنا اس کو سادہ سمجھا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب یا ایرانی حکومت کے نظریہ ساز یا اس کے منصوبہ ساز ان ساری باتوں کی پلاننگ کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کتنا سسٹین کریں گے، کتنا عرصہ ہماری فضائی طاقت بحال رہے گی، اور اس کے بعد اگر زمین پر فورسز اترتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر ہماری حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی ان کے پاس یہ ساری پلاننگ موجود ہے اور وہ اسی کے مطابق کریں گے۔ ابھی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اتنے میزائل موجود ہیں کہ وہ 10 سال تک جنگ کر سکتے ہیں۔ ہم 10 سال پر نہیں جاتے ہیں کہ چلو بھئی جنگ میں لوگ اپنی باتیں زیادہ کر کے بتاتے ہیں، ہم 5 سال پہ بھی نہیں جاتے، ہم 3 پہ بھی نہیں جاتے، ہم 2 پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 2 سال اگر آپ دن میں اس طرح سے وہ میزائل پھینکتے رہیں تو کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ امریکنز بھی پوری کوشش ہوگی کہ جو ان کی میزائل کی سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے نا، ان انسٹالیشن کو، تاکہ میزائل فائر نہ ہو سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلی بار جنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیلیوں نے ایک پلاننگ یہ کی تھی کہ ایران کے اندر سے انہوں نے جو ہے نا ڈرونز کے ذریعے وہ میزائل جو تھے وہ لانچ کیے تھے اور ٹرک کے ذریعے، اور وہ وہاں سے فائر ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی ہوں گی، کیونکہ جب جنگ کی صورتحال میں پھر آپ کی جو دفاع کا نظام ہے وہ بڑا کمزور پڑ جاتا ہے، تو انٹرنلی یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ پھر جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ اتنا ایران کو سادہ نہ سمجھا جائے۔ میں پاکستان کی طرف آتا ہوں ذرا، لیکن اس سے پہلے ایک کوشچن اور ایران سے متعلق کر لوں۔ کیا ایران پر حملہ کرنا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غلطی ہے؟ اس کی وجہ، اس سے پہلے انہوں نے جتنے رجیم چینج کیے، رجیم چینج میں کامیابی مل گئی۔ جو یہ کہہ کر گئے کہ جی یہ اس وجہ سے کرنے آ رہا ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ عراق میں گئے ہوں، سیریا میں گئے ہوں، یا افغانستان میں اتنے سال جنگ جو کی ہے، کچھ لے کر لوٹے نہیں ہیں، لیکن ہاں رجیم چینج کرنے میں کامیابی۔ کیا یہاں پر یہی صورتحال یا وہی کیسٹ ریپیٹ کرنا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک غلطی ہے؟ بہت ہی انہوں نے چھیڑ دیا ہے خطے کو۔ بالکل خطے کو چھیڑ دیا ہے۔ آپ نے دیکھے نا کتنا عدم استحکام پیدا کر دیا۔ آپ نے وہ خطہ جس کے کئی ممالک کی سیکیورٹی، امن اور اس کی معاشی صورتحال ایک دنیا میں نمونے کے طور پہ دیکھی جاتی تھی، آپ نے اس کو برباد کر دیا۔ یعنی ایک اسرائیل کے لیے 78 سال سے امریکہ نے آدھی دنیا کا امن داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے اس کے لیے بربادی اور تباہی پھیلائی ہوئی ہے کہ آپ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، اور چونکہ آپ سپر پاور ہیں، آپ کے پاس ایک طاقت ہے، تو آپ فیصلے بھی اسی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے فیصلے یعنی بغیر لڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے ایران کو جہاں پہنچا دی، اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ اب یہ غلطی بالکل ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے نا۔ دیکھیں، ہم یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو صرف آپ یہ نہ لیں کہ ایک حکومت تھی۔ شام میں جو حکومت قائم تھی بشار الاسد کی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ بڑی اقلیتی حکومت تھی، اس کے پیچھے کوئی عوام کی بہت بڑی حمایت نہیں تھی۔ ایران کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں کی ایک نظریاتی طور پر یہ ایک نظریاتی حکومت تھی،
یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ نام نہاد حکومت تھی، اس کا ایک فلسفہ تھا، اور جو ولایت فقیہ کا نظام تھا یہ باقاعدہ ترتیب دیا گیا تھا، تو وہ اس فلسفے کے تحت وہ حکومت قائم تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ ہے، اس فلسفے کے تحت لبنان میں، یمن میں، عراق میں باقاعدہ ایسے عسکری گروہ وجود میں آئے جو اسرائیل سے بھی لڑے، جو داعش سے بھی لڑے، انہوں نے جنگ کی ہے. دیکھیں، اگر آپ کے پاس آپ کے فلسفے اور نظریے کے مطابق ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو جان دینا جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ بہت بڑی طاقت ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی فورس موجود ہے کہ آپ کا گوریلا جو ہے وہ ایک کلاشنکوف، راکٹ لانچر اور تھوڑی سی خوراک کے بدلے میں ایک بڑی جنگ لڑ سکتا ہے. تو ان کے پاس تیار شدہ بہت سارے جو ہے نا نوجوان ایسے موجود ہیں جو یہ جنگ لڑ سکتے ہیں. اب اس کو انہوں نے مربوط کرنا ہے، ایک پلاننگ کے تحت لے کر آنا ہے. تو اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اگر رجیم چینج کر دیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے یا اس حکومت کے لوگ ہیں وہ اپنی چادر جھاڑیں گے اور اللہ حافظ کہہ کے، نہیں. آپ کو ایک بات اور ہے، گزشتہ 2025 کی لڑائی اور ابھی کی جنگ، جب وہ جنگ ہو چکی تھی، آپ کو ایرانی حکومت کے اندر یا ان کے لوگوں میں جاسوس تو مل جائیں گے انڈیویجولی، لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں، اعلیٰ سطح پر چاہے ایران کی عسکری قیادت ہو، چاہے ایران کی سیاسی قیادت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اس کا سائنسدان ہو یا کوئی اور اہم شخصیت ہو، اس میں سے کوئی بھی آدمی اپنے ملک سے فرار ہو کر کہیں اس نے پناہ نہیں لی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نظریاتی بنیادوں پر اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کو خریدنا، ان کو وہاں سے ہٹانا ناممکن ہے. وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. یعنی حالیہ عرصے میں یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ شخصیات مسلسل نشانہ بنی ہیں، لیکن نہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی، نہ انہوں نے سمجھوتا کیا، نہ انہوں نے ملک چھوڑا. تو جب انہوں نے اب ملک نہیں چھوڑا تو وہ اگلی تیاری بھی ان کی اسی طرح سے. یعنی یہ سنی ممالک کا میں کہوں گا کہ بڑے ایک فیلئر ہے. ان کے ہاں کوئی نظریاتی طور پر ایسی مضبوطی نہیں ہے، اور وہ تو اور سے اور تماشوں میں ہے نا. آپ خلیجی ممالک دیکھ لیں، ان کے اور ہی کہانی ہے. لیکن ایران کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو وہ اپنی اس تیاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس اپنے نظریے کے ساتھ. کیا اسرائیل اور امریکہ کا، بالخصوص اسرائیل کا سب سے بڑا ویپن یہ ہے؟ دیکھیں، بڑی حد تک ظاہر سی بات ہے کہ موبائل کے ذریعے تو پوری دنیا کے کاروبار، آپ کے رجحانات اور آپ کی چیزیں، یعنی ہم بیٹھ کر جس چیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد گھٹنے کی درد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فیس بک آپ کو اشتہار بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو جہاں گھٹنے کے درد کے اشتہار بھیج رہا ہے تو وہاں آپ کو پتہ ہے نا، وہ جب آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، میں تو ٹیکنالوجی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کو مجھ جیسے آدمی اور آپ جیسے آدمی کی بھی آواز بھی چاہیے، آپ کی گیلری تک کیوں چاہیے بھائی؟ رسائی چاہیے. اچھا، یہ کوئی اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم کوئی بڑے خطرناک قسم کی کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی ایٹمی پروگرام ہمارے پاس ہے. اس کے ذریعے وہ اپنی معاشی پالیسی ترتیب دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ آپ کے رجحان، آپ کے خیالات، آپ کے نظریات جانتے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک خطرناک ٹول آلموسٹ ہے، بالکل ہے. یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی کے کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ جو جاسوسی کا نظام تھا اس میں اب یہ بھی وہی والی بات ہے کہ کہنے کی بات ہے، ابھی کچھ بھی جو ہے وہ منوان درست نہیں مانا جا سکتا، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے اے آئی کی مدد لے کر ان موبائل کی لوکیشن جو خامنائی کے ساتھ لوگ تھے، خامنائی صاحب کے ساتھ، ان موبائل کی لوکیشن انہوں نے جانی ہے اور پھر اٹیک کیے ہیں. مطلب ہیومن انٹیلیجنس تو تھی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کارگر. دیکھیں، یہ لوکیشن لینے والی بات تو یار، یہ تو ہماری جو کراچی کی پولیس ہے نا، آپ کسی ایس ایچ او کو ہی بولیں گے وہ بھی لوکیشن نکال کے دیتے تھے، بلکہ کوئی تھوڑا سا اچھا صحافی ہو وہ بھی کر لیتا ہے. تو یہ تو بہت ایک ابتدائی درجے کی چیز ہے. اس سے تو وہ بہت آگے نکل چکے ہیں نا. تو ان کی ٹیکنالوجی یقینی طور پر اس معاملے میں اتنی آگے ہے کہ وہ اس کا کوئی اندازہ بلکہ نہیں. واقعہ یاد آ گیا سر، میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں اس ٹیکنالوجی کے. جو آپ نے کہا نا کہ وہ اسرائیل ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اتنے آگے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو پبلش کی ہے، اینڈ آف مسلمس 2027 اینڈ آف مسلمس کوشچن مارک ہے. اس میں کچھ مواد اس طریقے کا شامل تھا جو کیونکہ ہم یہ موبائل کے ذریعے اسکرپٹ کو واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں اور واٹس ایپ سے پھر ہم پرومپٹر پہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں. سر وہ آپ یقین نہیں کریں گے، واٹس ایپ پر اسکرپٹ ڈالی ہے اور اسکرپٹ غائب ہو گئی، اس کا کچھ حصہ غائب ہو گیا. واہ. ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم واٹس ایپ کو خالی کر رہے ہیں، شاید فل ہو گیا ہے، ہم خالی کر رہے ہیں، بار بار خالی کر رہے ہیں، پھر ڈال رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پر اسکرپٹ نہیں آ رہا. یعنی واٹس ایپ خالی کرنے کے باوجود، واٹس ایپ خالی کرنے کے باوجود وہ واٹس ایپ پر کاپی نہیں ہو رہا، ڈیٹا نہیں آ رہا، ڈیٹا نہیں آ رہا، اس میں سے کچھ وہ مواد وہ ہٹا رہا ہے. اب جو مواد اس نے ہٹایا تھا
وہی مواد ہم نے اسپیشلی صرف وہی مواد کاپی کر کے ڈالا تو اس میں سے اس نے کچھ لائنز ہٹا دیں. تب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کی یہاں تک رسائی کتنی مضبوط ہے, کیونکہ واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام, میٹا کا بانی. تو تو یہ بڑا ایک چیلنج بن گیا تھا کہ اس کو کس طریقے سے ڈاکیومنٹری کو پبلش کیا جائے. حالانکہ بہت سارے لوگ نیچے کامنٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ نے آواز کیوں دبا دی, ڈر کیوں گئے آپ. تو وہ یہی والی بات ہے کہ یہ ڈرنا نہیں ہوتا, یہ حکمت کے ساتھ اپنی بات پہنچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے پلیٹ فارم پر, ان کے پلیٹ فارم, کیونکہ پلیٹ فارم ان کا ہے, میدان ان کا ہے, ہم وہاں پر لڑنے کے لیے اتر رہے ہیں. آڈینس ان کی ہے, پچ ان کی ہے, گراؤنڈ ان کا ہے, ملک ان کا ہے. اب اس میں سے اتر کر آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو یہ زیادہ اہم ہے, تو اس میں کوئی بہادری اور اس کا معاملہ نہیں ہے. ہاں لیکن سر وہ تو چلیں ان کا ملک ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا اس میں یہ کہ پوڈ کاسٹ میں اپنے ملک کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں سر, کیونکہ آپ ذرا یہ ٹائم ذرا نوٹ کریں کہ نریندر مودی حملے سے ایک روز پہلے نتن یاہو کے بغل میں کھڑا ہوا تھا, وہاں کی پارلیمنٹ میں اسپیچ دے رہا تھا. اور وہ جو کہ آیا بھی ہے کہ جو معاہدے کر کے آیا ہے کہ جی آئرن ڈوم کا معاہدہ اور جی اسلحہ کی خریداری کا معاہدہ اور بہترین ٹیکنالوجی کی تک رسائی کا معاہدہ, یہ ساری چیزیں وہ کر کے آیا ہے. انڈیا اس وقت کیا سوچ رہا ہے سر پاکستان کو لے کر, اور ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے, کیونکہ ہم بھی تو خدا نخواستہ حالت جنگ میں اس طرح سے تو ہیں. ہم انڈیا والی جنگ تو ہم نمٹا چکے, ان کو فارغ کر دیا ہم نے, ان کے 8 جہاز گرا کر, اور ٹرمپ نے پچھلے 3 اور بڑھا دیے تھے تو 11 جہاز گرا کر ہم نے ان کو فارغ کر دیا تھا انڈیا کو. لیکن اب ہم افغانستان سے بھی جنگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی بہت بڑا افغانستان سے لڑنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں تھا, ہم نے اس کو بھی چپ کرا دی. لیکن اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اسرائیل سے نتن یاہو کا ایک بچہ سمجھ لیں گے جو مودی بنا ہوا ہے, وہ کیا لے کر آ رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے, اور خدا نخواستہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ. اچھا, ایک تو یہ ویسے ہندوستان کے سماج کے لیے اور اس کا جو انٹیلیجنسی ہے اس کے لیے ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ ایک ایسی ریاست کے ساتھ ان کی دوستی ہے جس کے مظالم, جس کی وحشیانہ کارروائیاں اور جس کی جو گھٹیا پن جو ہے نا دنیا پہ ثابت ہو چکا ہے. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھٹیا کو گھٹیا ہی پسند آتا ہے. تو مودی اور نتن یاہو کی دوستی پر نا کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے, بڑی نیچرل ہے, فطری دوستی ہے. اچھا آئی ایم سوری, آپ یہیں سے بات اپنی کنٹینیو کیجیے گا. یہ واضح کر دیں کہ وہاں کی جو عوام ہے, انڈیا کی عوام, وہ اس دوستی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی ہے. آپ کانٹینٹ دیکھ لیں ان کا, یا ان کے مختلف وہ نہیں گودی میڈیا نہیں, مختلف جو ان کے آزاد خیال لوگ ہیں جو اپنی برائے کا اظہار کر رہے ہیں, وہ اس ملاقات کو بڑا غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ مودی غلط اقدامات اٹھا رہا ہے دنیا میں اور انڈیا کو سیف محسوس نہیں کرا رہا. اچھا بالکل, وہ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, کوئی بھی جو آزاد انسان ہوگا وہ کیسے حمایت کرے گا. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, یہ جو آپ 1-2 دن پہلے گئے, آپ نے وہاں پر معاہدے کی, یعنی پاکستان تو ایک معاملے اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے ایران کے ہندوستان کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں, یعنی بہت بہترین, چاہ بہار کا پورٹ ہو یا اس کے علاوہ کاروبار ہو یا دیگر سفارتی تعلقات ہوں, بڑے نیکسٹ لیول کے ہیں. اور اتنے اچھے تعلقات میں آپ جا کر اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے, اور آپ نے اس کو, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی بے وفا بے مروت قسم کا جو ہے نا تعلق بناتا ہے ہندوستان. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا دیکھیں, وہ فطری ان کا ایک اتحاد بنتا ہے, اور پاکستان کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کی نظر میں بہرحال ایک دیکھیں ایٹمی ریاست کا وجود, اور وہ بھی ایک ایسا ایٹم بم جو اسلامک بم کہلاتا ہو. ٹھیک ہے, پاکستان ایک کوئی غیر ذمہ وار ریاست نہیں ہے, اس نے کوئی بیانات نہیں دیے کہ ہم وہاں بم مار دیں گے, ادھر مار دیں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اسرائیل پاکستان کو ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے. ہاں, اس خطرے سے اس کو کیسے نمٹنا ہے, پلاننگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ یہ اپنی سیکیورٹی کے اعتبار سے بہرحال ایک طاقتور ملک ہے. انٹرنل سیکیورٹی کے ہمارے مسائل بالکل ایک علیحدہ نوعیت کے ہیں, اس کا آپ اس سے موازنہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ہندوستان سے جنگ ہوئی تو وہ سب نے, دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن اگر وہ ہندوستان کو دفاعی طور پہ, ٹیکنالوجی کے طور پر جتنا مضبوط کرے گا, اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں اس کو مضبوط کر رہا ہے. یعنی کیا اسرائیل تو یہاں سے بہت دور ہے, اس کا کوئی ایسا مفاد نہیں ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ
پاکستان کو ہندوستان کے ذریعے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، پریشرائز کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہم نے ہندوستان کو شکست دی ہے، لیکن بہرحال ان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہے، بڑا ملک ہے، ان کے سفارتی تعلقات، سیاسی تعلقات پاکستان سے ابھی بھی بہت بہتر ہے. اور ہماری معیشت ابھی بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے نا، بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ قسم کی اکانومی ہے پاکستان کی. تو وہ جو وہاں پر سمجھ لیں کہ پاکستان کو دشمن سمجھتے ہوئے جو ہمارا دشمن ہے اس سے دوستی کر کے اس کو مضبوط کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ایک دباؤ میں رکھا جائے تاکہ یہ کوئی ایسی چیز نہ کر سکے، کچھ سوچ نہ سکے. اور چونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات خراب ہیں، ہماری وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے، افغانستان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو یہ ایک سارے معاملات ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز ہے، کل کلا کو اگر ایران میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ ایران کے اندر ایک ریزسٹنس ہوگی، تو بھائی وہ ریزسٹنس صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، پاکستان اس کے بالکل ساتھ منسلک ملک ہے. تو یقینی طور پر یہاں بھی حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات آئیں گے. کیونکہ اگر اس کا ہم تھوڑا بہت موازنہ، گو کہ حالات بہت مختلف ہیں لیکن پھر بھی ایک موازنہ جیسے افغانستان میں ہوا تھا آج سے 25 سال پہلے، وہاں پر نیٹو اور امریکن نے حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان میں احتجاج شروع ہوا. اس احتجاج شروع ہوتے ہی کراچی میں فائرنگ ہوئی تھی، 5-6 لوگ اس میں جو ہے مارے گئے تھے. پھر وہی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ حکومت جب گر گئی ان کی تو اس کا ریئیکشن ہمیں پاکستان میں نظر آیا. مختلف گروہ یہاں پر پیدا ہو گئے، القاعدہ، TTP، اور انہوں نے سیکیورٹی اہداف پر، امریکن کونسلیٹ پر، فرینچ انجینئرز پر، چرچز میں سفارتکاروں پر، یعنی اس طرح کے کئی حملے کیے. بلکہ ہماری صورتحال تو یہ کہ ہم ابھی بھی اس دہشت گردی کی خوریز لہر سے نہیں نکل پا رہے ہیں، یعنی آج اسی کا شاخسان ہے کہ ہم افغانستان سے جنگ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ایسے گروپس موجود ہیں، جو زینبی یون جو شام میں لڑتا رہا وہاں پر ایرانی حکومت کی تائید کے ساتھ، اس کے لوگ پاکستان واپس آئے ہیں. اسی طرح سے سپاہ محمد یہاں پر موجود تھی. اور اگر وہ یہاں پر امریکی مفادات کو دیکھیں، جب ایک نظریے کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو نظریاتی لوگوں کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، یعنی ایران میں جنگ ہوگی اور پاکستان میں نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو TTP یہاں نہ لڑ رہی ہوتی، وہ حالانکہ افغان طالبان کی ایکسٹینشن ہے. تو یہاں موجود جو زینبی یون ہے یا اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، وہ احتجاج کرنے یہاں پر بھی لوگ نکلے. تو وہ جب امریکن کونسلیٹ کے اندر چلے گئے، بہت ناممکن جیسا کام کیا، وہاں پر فائرنگ ہوئی، 10 لوگ جو ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے. اسی طرح سے گلگت بلتستان میں، اور ایک بڑا عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ گروہ اگر وہاں ریجیم چینج ہوتا ہے اور وہ پاسداران انقلاب گروہ کی شکل میں لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ لڑنے کا فیصلہ پھر پاکستان میں بھی ہوگا. یہاں پر بھی امریکہ کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا، صرف امریکی مفادات کو نہیں. یہاں پر پھر جو خلیجی ممالک کے سفارت خانے یا ان کے اگر کوئی کاروباری یعنی دفاتر یا چیزیں موجود ہیں، ان کے اوپر بھی حملہ ہوگا. اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، 2011 میں کراچی ہی میں بھی ایک سعودی سفارتکار کو سپاہ محمد یا اسی طرح کے ایک گروہ نے نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد وہ جو قاتل تھا، جو پورا گروہ تھا، وہ ایران میں مقیم تھا. یعنی پاکستانی اداروں کے پاس اس کی پوری معلومات ہے. اب بات یہ ہے کہ اب تو صورتحال اور زیادہ تبدیل ہے. اب اگر یہاں پر وہ چیز پیدا ہوتی ہے تو یہاں پر وہ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، سعودی عرب اور یہ جو ممالک ہیں، ان کے سفارت خانوں کو اور ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، امریکی اہداف کو. تو یہ پھر پاکستان کے لیے سیکیورٹی کا ایک اور تھریٹ کھڑا ہے بالکل سامنے. اب اس کی پلاننگ کرنا، اس کو روکنا کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے یا یہ نہ ابھرے. کیونکہ دیکھیں یہ جنگ، ایک جنگ ہماری اس وقت ہو رہی ہے سابقہ قبائلی اضلاع میں، یا وہ کبھی کبھار شہروں میں آ جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زینبی یون اگر کھڑی ہوگی تو وہ کراچی، لاہور، گلگت بلتستان، پاڑا چنار، تو آپ کے شہروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اس کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو پاکستان کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس کو کس طرح سے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کام کرنا جو ہے نا ہمارے اداروں کو ابھی سے کرنا ہوگا. اچھا سر، ایک عجیب سی چیز میں دیکھ رہا ہوں، افغانستان ادھر پاکستان سے لڑ رہا ہے، ادھر مسلم ممالک، ادھر انڈیا، مودی جو، ایک تو میں نیتنیاہو بار بار بول رہا ہوں مودی کو، اس کا ایک ہی بات ہے مودی کا جو ہے، مودی جو ہے وہ ادھر پر تول رہا ہے پاکستان پر، خدا نخواستہ اٹیک کر سکتا ہے. وہ خدا نخواستہ کیا بھی تو اس کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ ملے گا. تو ادھر یہ
ایسی صورت میں افغانستان obviously اسلامی برادر ہے، تو ایران کے ساتھ تو کھڑا ہوگا، وہ اسرائیل کے خلاف تو کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو امریکی جنگ کے خلاف ہے، امریکہ سے جنگ کر چکا ہے. تو افغانستان امریکہ کے خلاف کھڑا ہوگا، یا امریکہ اور اسرائیل جو کہ پاکستان پر انڈیا کے ذریعے جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو افغانستان کہاں کھڑا ہوگا؟ افغانستان کی پوزیشن بڑی ڈاوا ڈول سی نہیں ہو گئی ہے؟ کشمکش وہاں بھی نہیں ہے؟ دیکھیں افغانستان نے تو جب یہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ نہیں ہوئی تھی، یعنی انہی دنوں کی بات ہے، افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکی حملے کی صورت میں ایران کی حمایت اور تائید کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹ ان کا ایک موجود کر ہے. رہے ہیں بالکل. تو وہ جب پہلے بھی حملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایران کے ساتھ جو ہے نا اخلاقی طور پہ ساتھ دیا. تو اور ایک چیز یہ ہوئی، اس حالیہ عرصے میں افغانستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. گریجولی ان کی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ان کے تجارتی تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں، اور ان کے یعنی سب سے اہم ترین چیز یہ ہوئی، جب 2001 میں ان کی حکومت تھی نا، تو بڑی سخت گیر قسم کی حکومت تھی، ابھی بھی ہے لیکن وہ اور زیادہ تھی. تو اہل تشیع کے حوالے سے ان کا بڑا سخت رویہ ہوتا تھا، اور ان کی اس وقت جنگ بھی ہوئی تھی، ہزارہ کمیونٹی اس جنگ کا نشانہ بنی. اور لیکن اس بار جب ان کی حکومت آئی تو ایران کے ساتھ اس عرصے میں، یعنی جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، ان کے تعلقات بہتر ہوئے. اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تو اس کے بعد جب پہلا محرم آیا تو اس محرم کی مجالس میں ان کے گورنرز نے جا کے ان کی امام بارگاہوں میں مجالس میں شرکت کی. اور اسی کے ساتھ جو ہے یعنی بعض جو اہل تشیع ہیں ان کو انہوں نے اپنے اعلیٰ عہدوں پر بھی رکھا ہے. تو انہوں نے وہ چیز تو سنبھالی ہے کہ وہ جو شیعہ سنی ایک اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر قتل و قتال، فساد یا بہت زیادہ دبانا، وہ تو بالکل کم ترین سطح پر آ گیا. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جب وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں، ایون شیعہ سنی اختلاف ہونے کے باوجود اس کو بھی ختم کر دیا، لیکن اب یہاں پر جو پاکستان سے جو معاملات ہیں وہ اس کو کس طریقے سے سنبھالیں گے؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ انڈیا دوبارہ سے کرتا ہے تو وہ تو اسرائیل کی ایما پر کر رہا ہوگا نا، اور امریکہ کی ایما پر کر رہا ہوگا. تو افغانستان اس صورت میں پاکستان کا ساتھ دے گا، یا انڈیا جو کہ اس کے تعلقات چونکہ انڈیا سے اچھے ہیں، پاکستان سے اس وقت اچھے نہیں ہیں، تو یہ کہاں کھڑا ہوگا پھر؟ دیکھیں جب پہلے بھی وہ جنگ ہوئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان اس میں لا تعلق رہے گا. وہ نہ ہماری حمایت کرے گا نہ ہندوستان کی حمایت کرے گا. اچھا، یہ غیر جانبدار رہنے کی افغانستان کی بڑی پرانی پالیسی ہے. جب عالمی جنگیں ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی افغانستان جو تھا غیر جانبدار حیثیت میں کھڑا تھا. تو اس کا یہ معاملہ ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے، دیکھیں اس کی بہت ساری چیزیں پاکستان سے وابستہ ہیں. ابھی تو ہمارے تعلقات بہت خرابی کی طرف جا چکے ہیں. ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ منقطع ہیں. ہم مہاجر یہاں سے بھیج چکے ہیں، بڑی تعداد میں حملے بھی کر چکے ہیں، اور وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے موجود ہیں وہاں سے پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور اس مشکل صورتحال سے پاکستان اور افغانستان نے خود ہی نکلنا ہے. جنگ تو جاری ہے، پچھلے 20 سال سے جاری ہے، اور اس وقت تو بالکل ہی الگ سطح پر ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پر بگرام ایئر بیس سمیت کئی مقامات پر بہت زیادہ بمباری کر چکا ہے، اور کئی جو وہاں پر اسلحے کے ڈیپو ہیں ان کو پاکستان نے تباہ کیا ہے. ان کے پاس جو عسکری گاڑیاں، ٹینک ہیں یا دیگر ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے. پاکستان کے مطابق کوئی تقریباً 1000 سے زائد لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہیں. تو ایک ہم نے ان کو انفراسٹرکچر کا نقصان دیا ہے، ان کے جو اسلحے کے مراکز تھے ان کو نشانہ بنایا، تو وہ یقینی طور پر ان کے لیے بہت مشکل ہے. پھر اس کے پاس تو نہ فضائیہ ہے، یعنی فورسز کا ان کا یہ حال ہے. اگر آپ کابل سے نکل کر تھوڑا آگے دیگر صوبوں کی طرف جائیں، 34 صوبے افغانستان کی، تو کئی چیک پوسٹوں پر جو ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں چپل پہنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس وردی بھی پوری نہیں ہے. وہ تو صرف کابل کی حد تک، چونکہ ایک دارالخلافہ ہے تو وہاں پر چیزیں موجود ہیں. تو ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی لڑ سکے. ان کی فضائیہ نہیں ہے، اور فضائیہ بنانے میں اور فوج کو ایک فوج بنانے میں بہت سال چاہیے ہوتے ہیں. اور ان کے بھی تعلقات دنیا سے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مغربی ممالک نے تو سوائے روس کے کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا. ہاں، یہ ان کی کامیابی ہے کہ روس اور چین کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن اور چیزوں میں نہیں ہے. تو ان کو ابھی بہت ٹائم چاہیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی اتنے معاملات انہوں نے کر دیے. 4 سال میں ہی ان کی دوبارہ یعنی
پاکستان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو یہ خود افغانستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور اوبیسلی ہمارے لیے یوں نقصان دہ، تو وہاں سے حملے ہوتے ہیں، دوسرا ہمارا جو ایک تجارتی کوریڈور ہے جس کے ذریعے ہم سینٹرل ایشیا تک پہنچتے ہیں، تو ہمارے تاجروں کا بھی بہرحال ایک نقصان ہو رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ فیض بھائی۔ میرا خیال ہے ہم نے ایران کے خطے کی جاسوسی کے نظام کی وہاں پر، اور جو تازہ صورتحال ہے اور کس طریقے سے آگے کیا ہو سکتا ہے، ان تمام صورتحال پر، نہ صرف ان تمام صورتحال پر بات کر لی بلکہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور مستقبل کیسا ہو سکتا ہے، ان پر بھی بات کر لی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا۔ ہوپ صورتحال آگے بہتر ہوتی ہے، اور اگر جنگ اسی طریقے سے آگے بڑھی تو آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے، اور آپ نے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو اللہ نہ مچ۔ کرے کہ جنگ آگے بڑھے۔ آمین۔